کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی نے دو جملے ہمیں کہے اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اب میں اس کو آئینہ دکھاتا ہوں اور جلد بازی میں وہ آئینہ اپنے آگے رکھ لیا جاتا ہے. پھر جو بول رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو یوں سمجھے کہ ہمارے اندر ہوتا ہے پھر وہ چھلک رہا ہوتا ہے اور وہی سامنے آ رہا ہوتا ہے, وہی عکس پڑ رہا ہوتا ہے. بندہ دوسرے کو آئینہ دکھانے کے بجائے اپنے ہی آگے آئینہ رکھ کر اپنی ہی حقیقت خود پر آشکار کر رہا ہوتا ہے. لیکن سلمان بھائی کمال کی بات تب ہے کہ جب اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں نے جلد بازی میں اپنا ہی بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور اپنی ہی میری غلط باتیں باہر آ رہی ہیں. درگزر کرنا, معاف کر دینا, چھوڑ دینا اور برائی کو بھلائی سے ٹالنا, یہ ہو تبھی سکتا ہے جب بندہ حقیقتاً تھوڑا ٹھہر جائے. فوری جواب جو ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ دنیا میں زیادہ تر قتل جو ہوتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے نے کوئی خبر سننے کے بعد فوراً اس کا ایکشن دیا. اگر تھوڑی دیر یہ اسٹے کر لیتا, رک جاتا, صبر کر لیتا تو بات یہاں تک نہیں پہنچتی. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ گلی محلوں میں کبھی کبھار جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جھگڑے ہوتے کیا ہیں کہ کسی چھوٹی سی بات پر شروع ہوئے ہوتے ہیں اور سوچنا سمجھنا کچھ نہیں ہوتا. جیسی خبر ملی ویسے ہی کام شروع ہو گیا, ویسے ہی اس کا جواب. یہاں تک کہ خاص کر ٹریفک کے معاملات میں اتنی جلد بازی ہوتی ہے کہ ہر بندے کو ہی یہ لگی ہوتی ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں, میں جلدی پہنچ جاؤں, اور ہر بندہ جلدی جانے کے لیے اپنی گاڑی روڈ پر کراس کر کے کھڑی کر دیتا ہے. اب نہ یہ غریب جلدی جا پاتا ہے نہ دوسرا کسی اور کو جلدی جانے دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روڈ دونوں طرف سے بلاک ہو گیا, بند ہو گیا اور سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ تھوڑا سا ٹھہر کر اگر کسی کو پہلے جانے دیتا, اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگا کر نکال دیتا تو آرام سے نکلا جا سکتا تھا, کام بن سکتا تھا. لیکن جلد بازی جو ہے وہ اچھا. پھر اسی میں جس طرح آپ نے کردار کی بات کی یا گفتار کی بات کی, تو جب ٹریفک جام ہوتا ہے تو مختلف باتیں ایسی عجیب و غریب سننے کو ملتی ہیں اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہارن پر ہاتھ رکھا اور بھول گئے, پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کچھ نے اپنے گاڑیوں کے شیشے چڑھا لیے اور شاید ان کو آواز کم آ رہی ہو, لیکن جو بیچارے باہر ہوتے ہیں جو شیشے اپنی گاڑیوں کے نہیں چڑھا پاتے, ان کے لیے اتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ. اور بعض تو ہارن ایسے ہوتے ہیں, توبہ توبہ الیاذ باللہ. بائک میں ٹرک ہارن لگا ہوتا ہے. جی, ہارن کا مقصد ایک تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ سامنے والے کو خبردار کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہارن کہاں پہ جاتے ہیں جہاں پر لفظ نہیں بول سکتے نا کسی کو, کبھی آپ اس کو بولنا ہے وہ نہیں تو ہارن کیا کریں گے, یوں کر کے مطلب بجا کے آگے چلے جائیں گے, جیسے کسی کے اوپر جو ہے نا وہ 3 حرف اس کے اوپر بھیج کے جا رہے ہیں آگے. تو یہ طریقہ کار بھی جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. تو ہارن بھی لگائیں تو وہی لگائیں جو پرمیزیبل ہے, جس کو لگانے کی اجازت ہے. وہ ہارن جو پریشر ہارن ہے وہ بائک پہ لگا ہوا ہے, دوسرے جو ہے نا وہ بائک کے پاس جا کے آپ وہ ہارن بجائیں گے, اور جیسے ٹرک میں ہارن ہوتا ہے تو اگلا تو بنا تو ڈسٹرب بالکل حواس باختہ ہو جائے گا, اپنا نقصان بھی کرے گا اور آپ کا بھی کرے گا. تو یہ چیزیں وہ ہارن لگائیں جو لگانے کی اجازت ہے. جی بالکل. اور وہاں بجائیں جہاں بجانے کی ضرورت ہے. واہ واہ واہ, کیا زبردست خوبصورت بات کی ہے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں یہ اچھے اخلاق اور یہ اچھی عادات اور یہ اچھی باتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.